بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرکزہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اس پاک و ہند بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ اللہ نے آپ کو زبردست جودت طبع کے ساتھ ساتھ اعلیٰ قسم کی صلاحیتیں اور بھرپور علمی استعداد عطا فرما کے دنیا میں بھیجا۔ آپ نے اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ آپ کے علم کے دریا بہتے چلے گئے، اور وہ نہ صرف اس سرزمین کو سیراب کرتے گئے بلکہ یہاں سے نکل کر پوری دنیا میں آپ کا فیضان عام ہوا اور آپ کی تعلیمات کی روشنی پھیلی۔ آپ کی بے شمار تعلیمات ہیں، آپ نے ہزارہا فتاوی تحریر فرمائے، بہت سی کتابیں اور رسائل آپ نے تصنیف فرمائے ہیں۔ اس میں یقیناً ایک ایک بات علم و حکمت کے موتی کی طرح ہے، جس کی روشنی قیامت تک چمک رکھے گی اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ انہی علم و حکمت پر مبنی آپ کی نوازشات میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے 10 ایسے نکات اہل اسلام کو عطا فرمائے ہیں کہ جو اپنی افادیت اور اپنے فوائد کے لحاظ سے ہر دور میں مسلم رہے ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد بھی ہمیشہ جب بھی ان علمی، فکری اور اصلاحی نکات پر عمل ہوگا تو یقیناً یہ امت اور اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت اس سے بڑے فوائد حاصل کریں گے، اور یہ ان کی نشت ثانیہ کے لیے نہایت مؤثر ہوگا۔ یہ 10 نکات ہیں، ان 10 پر تو گفتگو اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی، البتہ آپ اس کا جو پہلا نقطہ ہے اسی سے اندازہ کر لیں کہ باقی 9 جو ہیں ان میں کیا کچھ ہوگا۔ تو ان 10 نکات میں جو پہلا نقطہ ہے جو آپ نے دیا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے اور امت کی اور اہل سنت و جماعت کی نشت ثانیہ کے لیے، جو پہلا نقطہ آپ نے عنایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ دینی مدارس قائم کیے جائیں، بڑے بڑے دینی مدارس قائم کیے جائیں اور اس میں تعلیمیں ہوں۔ یعنی مدارس کا قیام، اس کو آپ نے بیان فرمایا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے مدارس کی بات کی کہ اس کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا مدرسہ یقیناً ایک بہت بڑی سیرابی اپنے اندر رکھتا ہے، اور جتنا بڑا ادارہ ہوگا دین کا اتنے ہی لوگ طلبہ دور و نزدیک سے آ کر وہاں سے علم کا فیض حاصل کر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنی پیاس بجھا سکیں گے، اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوں گے بڑی تعداد میں تو پھر وہ جہاں بھی جائیں گے تو وہاں جا کر وہ دین کی بہترین خدمت انجام دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس میں تعلیمیں ہوں، یعنی تعلیموں کا سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ تعلیم جاری رہے اور کوئی شعبہ معطل نہ رہے، جو علوم ہیں ضروری وہ سارے کے سارے پڑھائے جائیں، اور اسی طرح آگے کے نکات دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے اساتذہ جو ہیں اس تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے
مقرر ہونے چاہیے. اسی طریقے سے ان پہ اخراجات جو ہیں وہ اس طرح کیے جائیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. اور طلباء کے وظائف وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ نے آگے ارشاد فرمایا ہے. تو بہرحال تعلیم کو بڑے جامع انداز میں آپ نے اس میں پیش کیا ہے کہ تعلیم بہت اہم چیز ہے اور تعلیم کی بنیاد مدرسہ ہے. تو مدرسہ جو ہے وہ بڑا ہو، اس پہ لوگ خرچ کریں، اغنیا اس کی طرف توجہ کریں، اور ہزارہ بچے بھی اگر اس میں پڑھے ہیں اور تعلیم حاصل کریں تو یہ بہت اچھا ہے. اور علماء کی ضرورت جو ہے وہ ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی. دین اپنی تعلیم کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور ہمارا جو صحیح مسلک اور مذہب اور صحیح نظریہ ہے اس کو بھی تعلیم ہی کی ضرورت ہے. اور تعلیم علماء کے ذریعے سے ہی قائم ہو سکتی ہے. اس لیے علماء کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور علماء پیدا ہوں گے، علماء تیار ہوں گے مدرسوں سے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں تقریباً اب تک جو اتنی صدیاں گزری ہیں، آج تک کبھی اس امت میں ایسا گیپ نہیں آیا، ایسا خلا نہیں آیا کہ کسی دور میں مدرسے نہ رہے ہوں. حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہی ہیں، اور بڑی بڑی سلطنتیں دنیا سے مٹ گئیں. بڑے بڑے سلاطین جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور پورے پورے خاندان صاف ہو گئے. ان کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. لیکن مدارس کا سلسلہ ہر دور میں قائم رہا، اور علماء حق نے، اہل دین نے ہمیشہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو محسوس کیا اور تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا. یہی وجہ ہے کہ دین جو ہے وہ اپنے پہلے دن سے لے کر آج تک مسلسل اس سرزمین پر قائم ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین کے مراکز قائم ہیں اور تعلیم قائم ہے، اور علماء، دین کی جو خدمت کرنے والے علماء ہیں وہ قائم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء اپنی میراث میں نہ درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار. انما ورث العلم، انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور یہی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. تو یہ علم جو ہے یہی دین ہے، اور اس کے وارث علماء ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ مدرسہ ہے اور مدرسے کی تعلیم ہے. تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مدرسے کا متبادل کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر دنیا سے سارے سلسلے ختم ہو جائیں اور سارے مراکز اور وہ کسی بھی نام سے وہ قائم ہوں، تو اصلاح کا کوئی بھی پروگرام ہو یا تربیت کا کوئی بھی انداز، خانقاہیں ہیں، پیر خانے ہیں، اور لنگر و نیاز کے سلسلے ہیں، اور بہت سے روحانی سلسلے پائے جاتے ہیں، اگر یہ سب بھی نہ رہیں، صرف دینی مدارس اپنا فرض پورا کرتے رہیں، تو دینی مدرسے خود بخود ان سلسلوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اور علماء جو ہیں صحیح تعلیم کی روشنی میں پھر سے تمام ایسی چیزوں کو اثر نو دنیا کو عطا کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں قائم ہوں، سارے سلسلے قائم ہوں، خانقاہیں قائم ہوں، پیری مریدی بھی ہوتی رہے، اور تمام روحانی سلاسل بھی باقی رہیں، لیکن صرف مدرسے ختم ہو جائیں، تو یاد رکھیے گا کہ ساری روحانیتیں خود بخود زمین بوس ہو جائیں گی، اور خانقاہیں مٹ جائیں گی، اور کوئی سلسلہ دینی، روحانی، اخلاقی سطح پر قائم نہیں رہے گا. اور جو کچھ بھی قائم رہے گا تو اس کے گمراہ ہونے کا ہر وقت خطرہ موجود رہے گا، اور اس کی ہدایت پر ہمیشہ سوالیہ نشان لگا رہے گا. اس لیے دینی مدارس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہمیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقطے کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر صورت میں مدارس کا قیام عمل میں لائے، اور اس کے لیے جتنی بھی جد و جہد ہو سکتی ہے اور مالی تعاون ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ لوگ آگے بڑھیں اور اس کو قائم کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے
مدارس کو باقی رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔